ایشوز دور ہو، تمہاری پریشانی دور ہو، تمہارے گھر میں رحمتیں آئے. You try and you will see the result. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان ابو طالب کوئی پڑھ سکتا؟ ایمان ابو طالب پہ کوئی پڑھ سکتا؟ کون پڑھے گا؟ اس کے ایمان کے بارے میں کیا پوچھ رہے یار، جو کل ایمان کا باپ ہے. کون پڑھ سکتا جناب ابو طالب کے ایمان پہ؟ پڑھنے والا جاہل ہے. اس کے ایمان جو علی کا باپ ہو، اس کے ایمان کے بارے میں ہم کیا بولے؟ ابو طالب اس پرسنالٹی کا نام ہے. روزانہ جناب ابو طالب سلام کرا، السلام علیکم یا ابو طالب، جناب ابو طالب. امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے بابا کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ایمان ہے ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس وقت میرے مولا کا جملہ ہے، تم میرے باپ کے بارے میں پوچھتا ہے؟ میرا باپ چاہے روزے معیشت پورے معیشت کو بخشوا دے. میرا باپ کا وہ رول ہے پورے معیشت کو. امام علی بولتے کہ میں پورا معیشت کو میرا باپ اکیلا بخشوا سکتا. اب اللہ نے ابو طالب کو وہ اتھارٹی دی، لیکن افسوس آج تاریخ میں، ہسٹری میں جناب ابو طالب کے بارے میں سب سے کم روایتیں ہیں. کیوں؟ سب نے یہ سب لکھ رہے، ہماری کتابیں نہیں. عام کتابوں میں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا ہی نہیں کلمہ. آپ ہسٹری سے ثابت بھی نہیں کر سکتے کہ کلمہ ابو طالب نے پڑھا. کویت میں جب میں تھا تو مجھ سے وہاں کے بہت بڑے مولانا نے، مسلمانوں کے، کہا کہ مولانا آپ یہ ثابت کر سکتے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ میں نے کہا ہاں نہیں پڑھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی ایکسپٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیوں نہیں پڑھا؟ میں نے کہا وہ بہت بیزی تھے. یار غور سے سنو، بولتے ہوئے سنو. میں نے کہا ہی واز ویری بیزی. ان لوگوں نے کہا اچھا بیزی اتنے تھے کہ کلمہ نہیں پڑھ سکے؟ کیا بیزی تھے مکے میں، کیوں نہیں پڑھا؟ میں نے کہا ابو طالب نے کلمہ پڑھا نہیں، کلمہ پڑھوایا. کلمہ پڑھوایا. مائنس، میرے جملے غور سے سنو، مائنس ابو طالب اسلام وہ لفافہ ہے جس میں خط نہ ہو. انویلپ کی ویلیو کس سے ہوتی؟ لفافے کی ویلیو کس سے ہوتی؟ خط سے ہوتی. مثال کے طور پہ اگر کوئی لفافہ روڈ پہ مل جائے آپ کو پرانا، اس کے اندر آپ 1 لاکھ روپے کا چیک رکھ دو، لفافے کی ویلیو کتنی بڑھ گئی؟ سینے سے لگا کے رکھیں گے، چھپا کے رکھیں گے. اس کے اندر 100,000 روپیز کا چیک ہے. لفافے کی ویلیو خط سے ہوتی ہے، ورنہ لفافہ گاربیج میں نظر آتا، کچرے میں نظر آتا. اگر ابو طالب نہیں ہوتے تو اسلام وہ لفافہ ہے کہ جس میں خط ہو. یہ وہ چیز ہے، وہ پرسنالٹی کا نام ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھوایا. اگر ابو طالب نہیں ہوتے تو مکے میں ہسٹری بتاؤں گا آج اور کل 2 دن جناب ابو طالب کے اوپر. جتنی دیر میں پاس ٹائم ہے 2 دن 3 دن بھی لگ سکتے. جناب ابو طالب 2 محسنان اسلام ہے. ایک ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ اور ایک ہمارا باپ ابو طالب. صلوات پڑھ لیں محمد. دوستو اگر یہ دونوں نہیں ہوتے تو اسلام آج کلمہ نہیں ہوتا. اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو رہا تو یہ دونوں کے احسان سے ہو رہا. مکے میں اسلام پہلی منزل پہ ختم ہو جاتا. اگر یہ نہیں ہوتے تو اسلام بالکل زیرو ہو جاتا. ابو طالب وہ پرسنالٹی ہے کہ جس کا احسان اللہ مانے
جس کا احسان اللہ مانے اس کا نام ابو طالب ہے. آپ کا میرا احسان نہیں. کافر کے احسان کو کوئی نہیں مانتا. اب میں آپ کو بتاؤں 2 تاریخ کے واقعات. جب نبی آدم پیدا ہوئے، پلیز 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 غور سے سننا. نبی آدم پیدا ہوئے آسمان میں، جنت میں جہاں بھی پیدا ہوئے تھے، جب ان کی پوری خلقت ہو گئی، پتلے سے روح آ گئی. اللہ نے کہہ دیا نفخت فیہ من روحی، جب میں روح پھونکوں تو تم سجدہ کرنا. تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. غور سے سنو. جب جناب آدم خلقت آ گئی تو روح جب آئی، آدم کے جسم میں روح آئی. کیسے آئی؟ سر سے داخل. ان کا پتلا میری طرف دیکھو، پتلا بنا ہوا تھا. سب سے پہلے جو اللہ نے کہا نفخت فیہ من روحی، میں اس میں روح پھونکوں گا تو تم لوگ سجدہ کرنا. جیسے ہی روح سر سے انٹر ہوئی، یہاں تک آئی، گردن تک، آدم نے آنکھوں کو کھولا. ہمارا باپ آدم پہلا انسان بن رہا. آدم نے آنکھوں کو کھولا. آنکھوں میری طرف دیکھو. آنکھوں کو کھولا اور کھول کے اپنی سر کو ایسے کیا تو عرش الہی کو دیکھا. کانوں میں ملائکہ کی تسبیح کی آواز آئی. کوئی سبوحن خدوسن کر رہا تھا، کوئی یا لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا. سب پہلی آواز جو کانوں میں آئی. اسی لیے ہم اپنے بچوں کو دنیا میں آنے کے بعد اذان اور اقامت کہتے ہیں کہ جو پہلی آواز جائے وہ اللہ کی آواز ہے، یہ آواز ہے. تو آدم میری طرف دیکھو، یہاں تک روح آئی ہے آدم کی. آدم کے کانوں میں ملائکہ کی تسبیح کی آواز. آدم نے اپنے سر کو ایسے کیا تو عرش الہی کیا دیکھ، عرش الہی پہ لکھا ہوا دیکھا. عرش الہی پہ کچھ لکھا ہوا دیکھا. کیا لکھا ہوا تھا عرش الہی پر؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ کی وحدانیت پورا کلمہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے بعد آدم نے دیکھا لکھا ہوا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. آدم نے عرش الہی پہ دیکھا، عرش الہی پہ کیا لکھا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اب سنو، اس کے بعد لکھا ہوا ہے اشہد ان علی ابن ابو طالب ولی اللہ. اگر کافر ہوتے تو اللہ عرش پہ نام نہیں لکھتا. عرش الہی پہ اللہ کسی کافر کا نام نہیں لکھتا. میں اپنی کتابوں سے نہیں پڑھ رہا، قصص الانبیاء کی روایت پڑھ رہا. قصص الانبیاء اہل سنت کی کتاب ہے. وہ لکھتے کہ عرش الہی پر میرے مولا کا نام علی ابن ابو طالب ہے. تو تم تصور کرو، ابو طالب کا نام عرش پر ہے، پھر وہ کافر کیسا؟ یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کا احسان اتنا ہے کہ 24 آورس اگر ہم اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے اس کا شکر ادا کریں تو اس کا شکر کم نہیں ہوگا. He has given everything to us. ہر چیز اس نے دی. اسی لیے حکم ہے کہ جتنا تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا. آلویز اللہ کا شکر ادا کرو. ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اگر کوئی کینڈی دے تو تم اس کو تھینک یو بولو. بہت اچھی بات ہے. میرا یوتھ میرے سامنے ہے. بہت اچھی بات ہے کہ اگر کوئی ایون کینڈی بھی دے تم کو تو اس کو تھینک یو بولو. دوستو تم بچوں کو یہ سکھا رہے کہ بندے کا شکر ادا کرو. ضرور سکھاؤ. سب سے پہلے اپنے بچوں کو یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے جو شکر ادا کرنا ہے وہ اس کا شکر ہے، خالق کائنات کا. روز صبح اٹھ کر اگر ایک دفعہ تمہارا بچہ سجدہ کر لے، معصوم بچے نماز واجب نہیں ہے ان پر، کچھ بھی نہیں ہے واجب، یہ معصوم کا طریقہ ہے. روزانہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ممبئی میں تمہارے ایشوز دور ہو، تمہاری پریشانی دور ہو، تمہارے گھر میں رحمتیں آئے، you try and you will see the result. تم ٹرائی تو کرو، اس کے بعد دیکھو اس کا رزلٹ کیا ہے.
معصوم بچے کو صبح میں ماں جب اٹھاتی ہے تو ایک جملہ بولو کہ بیٹا جس سے اللہ تیرا شکر. عادت ہوگی جب کھانا پہ بیٹھتے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر ممبئی میں تو باپ ہیڈ آف دی فیملی ہے، ماں اور باپ بچوں کو بولنا جب تمہارے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ یا سفرے پہ یا دسترخوان پہ نیچے بیٹھتے ہیں، بیفور یو اسٹارٹ دا فوڈ، تم اپنا کھانا شروع کرنے سے پہلے یہ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کا شعار ہے. یہ چوتھے امام کا طریقہ ہے. ہمارے پاس نعمت آئے گی، کھانا کھائیں گے، یاد رہے گا تو شکر ادا کریں گے. مولا کی زندگی کیا ہے؟ معصومین کی زندگی کیا ہے؟ امام علی کی زندگی کیا ہے؟ امام علی کا یہ عادت ہے کہ نعمت سامنے آئے شکر ادا کرو. چوتھے امام کھانے کو دیکھ کر فوراً سجدے میں چلے آتے تھے. سید الساجدین ہے. میں یہ نہیں بول رہا سجدے میں جاؤ، میں اتنا بول رہا کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ. تو بامبے میں تمہارے سارے پریشانیوں کو اگر دور کرنا چاہتے، یہ عابد بلگرامی نہیں بول رہا، یہ معصوم امام بول رہے کہ جب تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا. مثال کے طور پہ تم کو اتنا انکریمنٹ ملنا ہے، اتنا پیسہ آنا ہے، لیکن جب تم شکر ادا کرتے جاؤ گے اللہ 70 گنا آگے بڑھا دے گا. کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اتنا بولنا ہے صبح اٹھ کے کہ اللہ تیرا شکر ہے. یہ ایک جملہ تو بول سکتے ہیں نا، ایک جملے میں ٹائم کتنا جا رہا. اگر تمہارا بچہ شکر ادا کرنا شروع کر دے تو دوستو معصوم کا شکر جلدی ہوگا قبول. تمہارا بچہ معصوم ہے، وہ شکر ادا کرے گا، دن تمہارا پیسفل گزرے گا. اگر دن میں کوئی پریشانی آنے والی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی. کوئی مصیبت آنے والی ہے مجھے نہیں معلوم، پورا دن ہے، بیماری بھی آ سکتی، کوئی پریشانی بھی ہو سکتی، خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا، anything can happen. تو اس وقت تم اگر شکر ادا کرو گے تو آنے والی بلائیں مصیبتیں ٹلتی ہیں. اللہ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ بندہ اس کا شکر ادا کرے. ہم بندوں کا تو کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے بندوں کا کرنا، لیکن سب سے پہلے اس اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے نعمتیں دی. اس کے بعد معصومین کا اللہ کا یہ شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے دل میں ولایت امیر المومنین دی، میرے مولا کی محبت آئی، عزاداری حسین آئی ہمارے پاس. یہ سب سے پہلے یہ دوسرا شکر ہے جو آپ کو کرنا ہے. یہ بچوں کو سکھا. محرم آیا، محرم کے پیغامات میں سے ایک پیغام ہے یہ کہ شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے محرم ہم کو دیا. آپ انصاف سے بولو، اتنا بڑا مجمع خیسر باغ میں ہے، آپ نے نیت کی خیسر باغ میں جا کے مجلس سنوں گا، گھر سے چلے، راستے میں خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، آ سکتے تھے مجلس میں؟ نہیں آ سکتے. اور پیٹ اپسٹ ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا، نہیں آ سکتے تھے نا مجلس میں. اگر تم آئے ہو فرش اذان تو یہ شکر ادا کرو کہ اللہ صحت کے ساتھ تمہیں فرش اذان نصیب کر دیا. خاموش مت سنو، جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہا. صحت کے ساتھ تم نے مجھے موقع دیا کہ میں مجلس حسین میں جا سکا. اس کے بعد یہ سارے شکر ادا کرنے کے بعد میں بہت جلدی جلدی جا رہا، مجھے کہیں اور جانا ہے، ایک منزل تک آپ کو لے کے جانا ہے. یہ شکر ادا کرنے کے بعد تیسرا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسے ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا جہاں سے علی کی محبت آئی. کبھی کرتے ہو؟ کبھی ماں کا شکر ادا کرتے ہو؟ کبھی اپنے باپ کا شکر ادا کرتے ہو؟ کبھی یہ کہتے ہو کہ اللہ یہ ماں باپ، اس لیے کہ یہ بھی چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ جب بھی ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو، بامبے میں آپ دیکھو یہ بڑا عزادار ہے، یہ بڑا ماتمدار ہے، یہ بڑا نوحے پڑھتا ہے، یہ مجلسوں میں آتا ہے. امام نے کہا جب بھی کسی کے دل میں ہماری محبت دیکھو اس کی ماں کے حق میں دعا دو.
کہ ماں نے پاکیزہ طریقے سے تم کو دنیا میں لایا کہ جس کی وجہ سے تمہارے دل میں محبت حسین آئی، امام علی کی محبت آئی۔ آج کی مجلس کے بعد جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جب تم اپنے گھروں کو جاؤ تو ماں کا ماتھا چومو، سب کو بول رہا، بوڑھی ماں ہے، جوان ماں جو بھی ہے، جا کے ماں کا ماتھا چوم کے بولو اماں آج میں نے اتنی مجلسیں تیری وجہ سے کی۔ کیا بول رہا، اتنے خاموش کیوں ہو گئے؟ شکر ادا کرو ماں کا کہ ماں پاک تھی تو حسین کی محبت آئی، ماں پاک تھی تو تم فرش عزا پہ آئے۔ اگر ماں پاکیزہ طریقے سے تم کو ریس نہیں کرتی، بامبے میں پرورش نہیں کرتی، حلال رزق نہیں کھلاتی، تو تم آتے فرش عزا پہ، تم کہیں اور جاتے۔ پہلے جا کے آج ماں کا شکر ادا کرو۔ آج ہم نے مجلسیں کی ہیں، جا کے ماں کو بولو ماں جسٹ بیکاز آف یو آئی ڈیڈ دس، بیکاز آف یو، بیکاز آف یو۔ دوستو ہزاروں لوگ ہیں، لیکن وہ مائیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو حسین کی محبت جن کے دلوں میں ڈالی، وہ تمہاری ماں ہے۔ یاد رکھو، آج جا کے ماں کا شکر ضرور کرنا۔ کچھ مت کرو، ماں بیٹھی ہوئی ہے ماتھے کو چوم لو یا پیر کو چوم لو۔ ماں کیا پیر چومنے سے عزت نہیں جاتی، عزت بڑھتی ہے۔ کیا جب جانا ماں کے پاس تو کسی کو ساتھ لے کے جانا۔ سمجھے میں کدھر اشارہ ہے میرا؟ اگر شادی ہو گئی ہے تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ اور بتاؤ یہ تمہاری ماں ہے۔ بس دوستو، یہ ماں باپ کا شکر، اللہ کا شکر، معصومین کا شکر کہ ان کی وجہ سے آج ذکر حسین ہم کرنے لگے۔ ان کا احسان ہے، سب سے پہلے احسان اللہ کا، اس کے بعد معصومین کا کہ جنہوں نے اسلام پہ احسان کیا، ہمارے اوپر احسان کیا۔ میں نے ابھی ایک جملہ بولا، اسلام پہ احسان کرنے والا پہلا شخص کون تھا؟ جس کے احسان کو اللہ نے مانا ہے۔ کیوں سمجھ میں آئی بات؟ اسلام پہ سب سے بڑا احسان کس نے کیا اسلام آنے کے بعد؟ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو 12 اماموں کا باپ ہے۔ سمجھے وہ کون ہے؟